رکوع نمبر 5 تلاوت. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبائها ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور فنحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن عالم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو. بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے یعنی پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں. موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال. مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا. کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے یعنی پوجا کے لیے بیٹھا رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے. تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے. ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات. ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 5 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اللہ کے پیارے بندوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے مسلمان مرد اور خواتین اس سارے رکوع میں گزرے ہوئے سارے واقعات سنائے جا رہے ہیں اور وہ واقعات بتائے جا رہے ہیں جو پچھلی امتوں کے درمیان ہوئے انبیاء کے درمیان ہوئے ذاتی باتیں جو ہوئیں آپس میں کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ توحید کے مسئلے پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں معاملہ ہوا تو یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اتنے خفیہ راز اور اتنے قریب کی باتیں سینکڑوں سال پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ
کم از کم 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ 2000 سال پرانی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حجرے میں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں جی. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ گزر چکے ہیں یہ سارے واقعات، اور یہ واقعات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. محبوب دیکھو توحید کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، عقیدہ رسالت کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان نبیوں نے کتنی محنت کی. اور دیکھو شرک کو قوم کے اندر پیدا کرنے والے اور خدا سے دور کرنے والے اور خدا سے مایوس کرنے والے لوگ کس طرح کے پینترے بدلتے ہیں، کیسے شعبدے دکھاتے ہیں اور کیسے غلط حرکتیں کرتے ہیں. تو اے محبوب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھو اور سنو. اب یہ بتانے کا مقصد اس قرآن مجید کی اس رکوع سے اور اس آیت مقدسہ سے امت مصطفیٰ کو کیا سبق مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے کہ اے امتیو، وہ رسول کتنا سچا رسول ہے کہ جس کے اوپر 2000 سال پہلے کے گزرے ہوئے واقعات اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں کہ گویا ابھی کل کی بات وہ بتا رہے ہوں. اتنی سچی کہ تورات والوں نے اٹھا کر تورات میں دیکھا، انجیل والوں نے انجیل میں دیکھا، اور لوکا والوں نے لوکا میں دیکھا، متی والوں نے متی میں دیکھا، پترس والوں نے پترس میں دیکھا، برنباس والوں نے برنباس میں دیکھا. سب نے اپنے اپنے صحیفے دیکھے، پھر محمد کے قرآن کو دیکھا تو ان کو کہنا پڑا کہ یہ سچا کلام ہے. جب جس کلام کو دشمن بھی مانے، جس کلام کی غلطی دشمن نہ نکال سکیں. یہ آسمانی کتابوں کی باتیں تھی نا، اور حضور فرما رہے تھے نا. مکہ کے یہودیوں نے سازش کر کے یہ باتیں کی تھی نا، اب حضور کے اوپر اتر گئی یہ باتیں. چیلنج تو یہ تھا کہ جاؤ ان جیسا کوئی ایک جملہ ہی بنا کر لے آؤ، جاؤ نہ جا کر دیکھو بتاؤ محمد نے کون سی بات غلط کی ہے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ تو تصدیق کر رہی ہے ہر چیز کی، تورات کی، انجیل کی. جب یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے تو تم کیوں نہیں مصطفیٰ کی تصدیق کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اس رکوع کے تفسیر کے موقع پر میں دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو جو دیکھیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے یہ درخواست کروں گا کہ دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں، آج بھی تمہارے لیے وقت ہے. آؤ، دامن محمد مصطفیٰ پھیلا ہوا ہے، آؤ اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پڑھو لا الہ